أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خاکسار کی گزارشات کا موضوع افریقہ میں تبلیغ اسلام سے متعلق مبلغین احمدیت کی مسائی ہے۔ تبلیغ وہ مقدس ترین فریضہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے محبوب ترین بندوں یعنی انبیاء کرام کے سپرد کیا جاتا ہے۔ ان کی مقدس زندگیوں کا ایک ایک لمحہ اس فریضہ کی بجا آوری اور اس راہ میں جان نثاری میں گزرتا ہے۔ اس راہ میں آنے والی ہر مشکل، پریشانی، مصیبت اور تکلیف کو وہ خندہ پیشانی سے قبول کرتے ہیں اور بے دریغ اپنی جانوں کو دکھوں، تکلیفوں اور مصائب کی سمندر میں دھکیل دیتے ہیں۔ ان تمام مصائب اور تکالیف کے بالمقابل خدا تعالیٰ کی واضح تائید اور نصرت انبیاء علیہ السلام کے ساتھ قدم بہ قدم چلتی ہے اور بالآخر انہیں کامیابیوں سے ہمکنار کرتی ہے۔ شدید مخالفتوں میں خدا تعالیٰ کا وعدہ کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی کہ میں اور میرے رسول ہی غالب آئیں گے، ان انبیاء کی ڈھال اور دھارس بن جاتا ہے۔ اسی توکل کی بدولت کبھی تو انبیاء بے خوف آگ میں جانے کو تیار ہوتے ہیں تو کبھی ٹھاٹھے مارتے پانی میں ایک چھوٹی سی کشتی میں اتر جاتے ہیں۔ توکل کی بدولت کبھی تو ایک سونٹے سے سمندروں کے سینے چیر دیتے ہیں تو کبھی دشمنی کی صلیب پر چڑھ کر بھی زندہ واپس آ جاتے ہیں۔ خون کے پیاسے دشمنوں کے نرغے سے بلا خوف ان اللہ معنا کی صدا بلند کرتے ہوئے باحفاظت منزل مقصود پر پہنچ جاتے ہیں۔ ان تمام مواقع پر ان تمام انبیاء کا ایک واحد سہارا توکل ہی نظر آتا ہے جو ہر مشکل کی گھڑی میں ان انبیاء کی دھارس اور سہارا بنا۔ اسی بنا پر نبیوں کی زندگی اول تا آخر تائید الہی سے عبارت ہوتی ہے اور خدا کی اسی تائید کے سایہ میں وہ اپنے مقصد بعثت کو بتمام و کمال حاصل کرتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا ویوم یقوم الاشہاد، یقیناً ہم اپنے فرستادوں رسولوں اور ان کی دعوت پر ایمان لانے والے مومنوں کی اس دنیا میں بھی مدد کرتے ہیں اور یہ نعمت انہیں آخرت میں بھی نصیب ہوگی۔ اس آیت کریمہ میں یہ مضمون واضح ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کی بھی تائید و نصرت فرماتا ہے جو نبی کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے ایمان کے سب تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے دعوت اللہ کا مقدس فریضہ سر انجام دیتے ہیں۔ ہر شخص جو اللہ کے محبوب بندوں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنے آپ کو تبلیغ کے لیے وقف کرتا ہے وہ بھی یقینی طور پر اللہ تعالیٰ کے پیار بھرے سلوک کا مورد بن جاتا ہے۔ تبلیغی میدان میں تائید و نصرت الہی کا مضمون اپنے اندر بے انتہا وسعت اور گہرائی رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے وعدوں اور سنت کے مطابق دعوت اللہ کرنے والوں کو ہر روز ایک نئی شان اور ایک نیا جلوہ اپنی تائید کا دکھاتا ہے۔ کبھی داعی اللہ کی دعاؤں کی غیر معمولی قبولیت کا جلوہ نظر آتا ہے تو کبھی دشمنوں سے موجزانہ بچاؤ کا نظارہ، کبھی میدان تبلیغ میں غیر معمولی تائید و تاثیر کی تجلی نظر آتی ہے تو کبھی بدترین مخالفین کے دلوں میں یکا یک پاک تبدیلی کا ظہور، کبھی پیار کا جلوہ نظر آتا ہے اور خدا خود مؤثر جوابات سکھاتا ہے اور کبھی قہری تجلی کے ذریعے شدید ترین مخالفین پر اپنی گرفت کے عبرت کا نشان بناتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت کا یہ سلسلہ زمان و مکان کی قید سے بالاتر ہے۔ تاریخ انسانیت کے ہر زمانے اور ہر علاقے میں یہ مضمون ہمیں جاری و ساری نظر آتا ہے۔ یورپ کی مادیت کی چکا چوند ہو یا افریقہ کے جنگلات، عظیم بڑے بڑے ممالک ہوں یا سمندر میں
باقی دنیا سے الگ تھلگ چھوٹے چھوٹے جزیرے، ہر جگہ خدا تعالیٰ کی تائید و نصرت کے ایمان افروز نظارے اس کے زندہ اور قادر و توانا ہونے کا زندہ ثبوت پیش کرتے ہیں۔ اس فیض ربانی سے ہر قوم اور ہر علاقے نے فیض پایا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیش گوئیوں کے مطابق اسلام کی نشد ثانیہ کے اس دور کا آغاز ہو چکا ہے، جو کہ قرآن مجید کے مطابق آخرین کا دور ہے۔ اس دور میں ایک دفعہ پھر خدا تعالیٰ نے اپنی تائید و نصرت کے نظارے دکھائے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام صادق اور آپ کے غلاموں کو خدا تعالیٰ نے ایک دفعہ پھر اسلام کے حقیقی پیغام کو دنیا کے کناروں تک پہنچانے کے لیے چنا ہے، اور یہ تائید و نصرت الہی کا وہی فیضان آج پھر سے جاری ہو چکا ہے۔ خدا کی تائید و نصرت کے واقعات کوئی قصہ پارینہ نہیں، بلکہ آج بھی تازہ بتازہ ثمرات اس درخت سے عطا ہو رہے ہیں۔ آئیے اب ذرا واقعات کی دنیا میں اتر کر افریقہ کے جنگلات میں تبلیغ کا فریضہ بجا لانے والے ان مجاہدین کو دیکھیں جو بے سر و سامانی کی حالت میں کس قدر شاکر نظر آتے ہیں کہ خدا نے انہیں تبلیغ اسلام کی سعادت عطا کی ہے۔ درختوں کے پتے کھا کر، برے حالات میں زندگی گزار کر، دیار غیر میں جہاں ہر شخص مخالفت میں سرگرم نظر آتا ہے، یہ کوہ ثبات وجود کس طرح اپنے فرائض ادا کر رہے ہیں، اور کیسے خدا نے ان کے لیے اپنی خاص تائید و نصرت کے نظارے دنیا کے لیے مشعل راہ بنائے۔ ایسے ہی لوگوں کو پانے کی تمنا خود حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام نے کی۔ آپ فرماتے ہیں کہ چاہیے کہ ایسے آدمی منتخب ہوں جو تلخ زندگی کو گوارا کرنے کو تیار ہوں، اور ان کو باہر متفرق جگہوں میں بھیجا جائے، بشرطے کہ ان کی اخلاقی حالت اچھی ہو اور تقوی اور طہارت میں نمونہ بننے کے لائق ہوں، مستقل راست قدم اور بردبار ہوں، اور ساتھ ہی کانے بھی ہوں، اور ہماری باتوں کو فصاحت سے بیان کر سکتے ہوں، مسائل سے واقف اور متقی ہوں، کیونکہ متقی میں ایک قوت جذب ہوتی ہے، وہ آپ جاذب ہوتا ہے، وہ اکیلا رہتا نہیں۔ آئندہ آنے والے واقعات سے آپ کو بخوبی اندازہ ہوگا کہ خدائے حی و قیوم نے کس شان کے ساتھ حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کی اس خواہش کو پورا کیا، اور ان معیاروں پر اترنے والے جان نثار مجاہد عطا کیے جنہوں نے ان معیاروں کی انتہاؤں تک کو چھوا۔ رویا کشوف کے ذریعے راہ حق دکھانے کے واقعات متلاشیان حق کی تائید کے لیے ایک قطعی اور یقینی ذریعہ ہیں۔ دنیا کا کوئی گوشہ ایسا نہیں جو اس برکت سے محروم رہا ہو۔ مغربی افریقہ کے سب سے پہلے مبلغ حضرت مولانا عبد الرحیم نیر صاحب ایک روز نائجیریا کے دارالحکومت لیگوس میں غیر احمدیوں کی مرکزی مسجد میں تشریف لے گئے۔ یہ 1921 کی بات ہے۔ حاضرین مجلس میں ایک نے بتایا کہ یہاں کے ایک سابق امام نے انہیں بتایا تھا کہ امام مہدی کی انہوں نے خواب میں زیارت کی ہے، اور وہ خود اس ملک میں نہ آ سکیں گے، مگر ان کا ایک مرید یہاں پہنچ کر مسلمانوں کی ہدایت کا موجب بنے گا۔ سب نے اس کی بات کی تائید کی۔ حضرت مولانا نیر صاحب فرماتے ہیں، جو کہ خود صحابی تھے، کہ یہ بات سن کر اور اپنی خوش بختی کا تصور کر کے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس واقعہ کے اگلے روز اس فرقہ کے سب افراد نے، جن کی تعداد 10,000 تھی، بیک وقت بیعت کر کے سلسلہ احمدیہ میں شمولیت اختیار کر لی۔ خاکسار نے چونکہ سیرالیون میں کچھ عرصہ جماعتی خدمات کی توفیق پائی ہے، اس لیے خاکسار سیرالیون میں مبلغین احمدیت کی اشاعت اسلام کے لیے خدمات کا کچھ تذکرہ پہلے کرے گا۔ حضرت مولانا عبد الرحیم صاحب نیر غانا جاتے ہوئے کچھ دن کے لیے سیرالیون رکے، وہاں کے مسلمانوں کے حالات کا جائزہ لیا، کچھ لیکچرز دیے، مسلمانوں کے حالات اظہار کے بارے میں حکام والا سے بات کی۔ اس بارے میں آنریبل سنوسی مصطفیٰ نائب وزیر اعظم و وزیر مال سیرالیون یہ فرماتے ہیں کہ جماعت احمدیہ نے اس ملک سیرالیون میں اسلام کی صحیح تصویر پیش کر کے ملک و ملت کی بہت خدمت کی ہے۔ مجھے یاد ہے جب میں فری ٹاؤن کے ایک سکول میں طالب علم تھا تو جماعت احمدیہ کا پہلا مبلغ فری ٹاؤن میں آیا، لوگوں نے اس کی مخالفت کی، مگر اس کے علم و فضل کی اس قدر دھاک بیٹھ گئی کہ لوگ اس کے علم و فضل کا برملا اظہار کرنے لگے۔ اس کے ایک ہاتھ میں قرآن تھا اور دوسرے ہاتھ میں بائبل، اور وہ دونوں کا مقابلہ کر کے قرآن کی فضیلت اس طرح ثابت کرتا تھا
کہ کوئی عیسائی پادری اس کا جواب نہ دے سکتا تھا۔ یہ وہ الفاظ ہیں جو ایک غیر شخص کی زبان سے نکلے ہیں، جو اس بات کی گواہی ہیں کہ مبلغین احمدیت نے اپنی کوششوں کو پوری سچائی اور محنت سے بھرپور انداز میں ادا کیا، جس کے نتائج آج بھی ہم جماعت کی نیک نامی کی صورت میں دیکھ رہے ہیں۔ حضرت مولانا نیر صاحب نے اپنے قیام کے دوران وہاں سے قادیان اور ہندوستان میں آباد احمدیوں کے نام ایک خط لکھا، جس کا ایک حصہ کچھ یوں تھا: برادران، وہ جو گرمی میں برف اور شربت پی کر پیاس بجھاتے ہیں، ان سے کہہ دیں کہ یہاں یعنی افریقہ میں احمدی مبلغ کو کنویں کا پانی بھی میسر نہیں آتا، اور اسے بعض دفعہ پیاس بجھانے کی گولیاں کھانی پڑتی ہیں، اور وہ جو گھوڑوں اور بگیوں اور موٹروں اور بیل گاڑیوں پر پھرتے ہیں، ان سے کہہ دیں کہ یہاں داعی اسلام کو گھنے جنگلوں میں سے پیدل گزرنا پڑتا ہے۔ وہ جو گھی اور دودھ وغیرہ سے تیار شدہ مٹھائیاں استعمال کرتے ہیں، ان کو بتلائیں کہ خادم احمد کے لیے یہاں یہ چیزیں خواب ہیں۔ کیوں؟ محض اللہ کی خاطر، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر، حفاظت اشاعت اسلام کی خاطر۔ یہ وہ حالات ہیں جو مغربی افریقہ میں جماعت کے پہلے مبلغ نے لکھے ہیں۔ یہ وہ حالات ہیں جن میں مبلغین نے افریقہ میں کام کیا ہے اور کر رہے ہیں۔ آج بھی جدید دور کی اکثر سہولیات افریقہ میں ایک خواب کی طرح ہیں۔ آج بھی مبلغین کے بچے رات ہونے کا انتظار کرتے ہیں کہ کچھ دیر جنریٹر چلے گا تو ٹی وی بھی چل جائے گا۔ آج بھی مبلغین کو ٹھنڈے پانی میسر نہیں ہیں۔ آج بھی یہ خدام اپنے پیش رووں کے نقشے کپاہ پر چلتے ہوئے قربانیوں کی داستانیں رقم کر رہے ہیں، جن کو آنے والی نسلیں ہمیشہ یاد رکھیں گی۔ ان قربانیوں کے نتیجے میں جو ہمارے مبلغین نے دیں، خدا تعالیٰ نے اپنی خاص رحمت اور فضل سے جماعت کو عیسائیت کے مقابلے پر بے پناہ کامیابیاں عطا کیں، جن کا اقرار غیروں نے بھی کیا۔ سیرا لیون کے ایک مسلمان لیڈر نے کہا کہ جماعت احمدیہ کے مبلغین نے بر وقت افریقہ پہنچ کر افریقن مسلمانوں کو نہ صرف جگایا اور ہوشیار کیا، بلکہ انہیں عیسائیت کے مضبوط ہتھ کنڈوں اور گمراہ کن جال سے بچانے کا ایک نہایت اہم اور قابل قدر کردار ادا کیا۔ اس لیے ہم جماعت احمدیہ کے بے حد شکر گزار ہیں اور احمدی مبلغین کی تبلیغی مساعی کو نہایت قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ افریقن مشن کے ایک نامور افریقن پادری نے یہ بیان دیا کہ کچھ عرصے سے جماعت احمدیہ کے ذریعے جو اسلامی کمک یہاں پہنچی ہے، روکو پور کے نواحی علاقے میں اس جماعت کی مضبوط مورچہ بندی ہو گئی ہے، اور اب عیسائیت کے مقابلے پر تمام تر کامیابی اسلام کو نصیب ہو رہی ہے۔ مثال کے طور پر اس مقابلے کی سافرائی کے نتیجے میں تھوڑا عرصہ ہوا کامبیا میں امریکن عیسائی مشن کو بند کرنا پڑا ہے۔ سیرا لیون میں جماعت کے باقاعدہ مبلغ حضرت الحاج مولانا نذیر احمد علی تھے۔ آپ 1937 میں سیرا لیون تشریف لائے۔ سیرا لیون میں باوجود شدید مخالفت اور نامساعد حالات کے آپ نے نہایت شاندار تبلیغی خدمات سر انجام دیں۔ آپ کی سرفروشانہ اور مجاہدانہ خدمات کو خراج تحسین ادا کرتے ہوئے حضرت مصلح موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو ایک مجلس عرفان میں کامیاب جرنیل کے خطاب سے نوازا۔ آپ کے جذبہ تبلیغ اور خدا کی طرف لوگوں کو بلانے کی تڑپ کا اندازہ آپ کی ان جذبات سے لگایا جا سکتا ہے، جن کا اظہار آپ نے ایک دفعہ قادیان سے الوداع ہوتے وقت ایک تقریب میں فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ آج ہم خدا تعالیٰ کے لیے جہاد کرنے اور اسلام کو مغربی افریقہ میں پھیلانے کے لیے جا رہے ہیں۔ موت فوت انسان کے ساتھ لگی ہوئی ہے۔ ہم میں سے اگر کوئی فوت ہو جائے تو آپ لوگ یہ سمجھیں کہ دنیا کا کوئی دور دراز حصہ ہے جہاں تھوڑی سی زمین احمدیت کی ملکیت ہے۔ احمدی نوجوانوں کا فرض ہے کہ اس تک پہنچیں اور اس مقصد کو پورا کریں جس کی خاطر اس زمین پر ہم نے قبروں کی شکل میں قبضہ کیا ہوگا۔ بس ہماری قبروں کی طرف سے یہی مطالبہ ہوگا کہ اپنے بچوں کو ایسے رنگ میں ٹریننگ دیں کہ جس مقصد کے لیے ہماری جانیں صرف ہوئیں اسے وہ پورا کریں۔ یہ وہ جذبہ تھا جس کے ساتھ ان مبلغین نے خدمت اسلام میں اپنی جانوں کی بھی پرواہ نہیں کی اور اپنے اس قول کو سچ کر دکھایا۔ آج مولوی نذیر احمد علی صاحب کی قبر سیرا لیون کے شہر بو میں اس بات کی گواہ ہے کہ شمع احمدیت کا ایک پروانہ وہاں مدفون ہے اور احمدیت کے لیے اس نے وہاں کی زمین پر قبضہ کر رکھا ہے۔ مولانا نذیر احمد علی صاحب نے سیرا لیون کے دوسرے بڑے شہر بو میں تبلیغ کے لیے سفر اختیار کیا۔
شہر کے لوگوں کو آپ کی آمد کے بارے میں آگاہی ہو چکی تھی۔ اس وجہ سے شہر کے علماء نے ہر ایک پر یہ پابندی لگا دی کہ کوئی بھی شخص اس مسافر کو نہ کھانا کھلائے اور نہ اس کی رہائش کا انتظام کرے۔ مولانا صاحب جب وہ پہنچتے ہیں تو ایک بائی کارڈ کی شکل نظر آتی ہے، جس دروازے پر دستک دیتے ہیں وہیں سے نا کا لفظ سننے کو ملتا ہے کہ ہم اس مہمان کو نہیں رکھ سکتے۔ اسی شہر کا ایک نوجوان جس نے آپ کی آمد کے بارے میں سن رکھا تھا، اس ساری صورتحال کا جائزہ لے رہا تھا اور مولانا کے پیچھے پیچھے تھا۔ بالآخر اس نوجوان نے مولانا صاحب کو آفر کی کہ آپ میرے گھر چلیں، میں آپ کی رہائش کا انتظام کرتا ہوں۔ مگر اس وقت مولانا صاحب کچھ اور ہی فیصلہ کر چکے تھے۔ آپ نے اس نوجوان کو کہا کہ وہ اس کے جذبے کی قدر کرتے ہیں، مگر اب انہوں نے طے کر لیا ہے کہ ان بے حس انسانوں کے درمیان یہ رات نہیں گزاریں گے، بلکہ جنگل میں اپنے رب کے حضور مناجات کرتے ہوئے رات گزاریں گے۔ یہ کہا اور شہر کے ساتھ ہی موجود درختوں کے جھنڈ کی طرف چل دیے۔ اس نوجوان کو بھی تجسس ہوا کہ اب یہ بزرگ کیا کرتے ہیں۔ درختوں کے درمیان پہنچ کر مولانا صاحب نے اپنا کوٹ اتارا اور اس کی مدد سے کچھ جگہ صاف کی اور اس پر کوٹ بچھایا اور نماز پڑھنی شروع کر دی۔ یہ نوجوان جو آپ کے پیچھے آ رہا تھا آ کے پیچھے آ کر بیٹھ گیا۔ ایک لمبی نماز کے بعد جب مولانا صاحب نے سلام پھیرا تو اس نوجوان کی طرف منہ کر کے فرمایا، اے نوجوان، میرے رب نے مجھے ابھی بتایا ہے کہ جس جگہ ہم بیٹھے ہیں یہاں ایک بہت بڑا احمدیہ اسکول بنے گا اور تم اس کے پہلے چیئرمین ہوگے۔ لوگ داخلہ کروانے کے لیے تمہاری پاس سفارش لے کر آئیں گے۔ دیکھیں خدا کے اس پیارے کی باتیں جو اپنے خدا کے توکل کے بل بوتے پر کس حالت میں کیا دعویٰ کر رہا ہے۔ اپنے رہنے کا سامان تو ہوا نہیں، جنگل میں رات گزاری جا رہی ہے اور دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ یہی شہر احمدیت کی پہچان بن جائے گا۔ اور اس نوجوان کو بھی خوشخبری دے دی کہ وہ ضرور خدا میں مسیح الزمان میں شامل ہو جائے گا۔ اور پھر دنیا نے دیکھا کہ کس طرح جماعت کی جڑیں اس شہر میں مضبوط ہوئیں اور جماعت کو ایک اسکول کھولنے کی توفیق ملی، اور وہی نوجوان جو الحاج علی روجس تھا اس اسکول کے پہلے چیئرمین بنے، وہ جماعت کا پہلا ہیڈ کوارٹر بنا۔ اور آج اسی جگہ جہاں مولانا صاحب نے اسکول کھولے جانے کی خوشخبری دی تھی، وہاں ایک ایجوکیشنل کمپلیکس ہے جہاں جماعت کے 3 سیکنڈری اسکول، 3 پرائمری اسکول اور جامعہ احمدیہ سیرا لیون واقع ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، حضرت خاتم الانبیاء غلام احمد کی، غلام احمد کی، مبلغین سلسلہ عالیہ احمدیہ، مبلغین سلسلہ عالیہ احمدیہ، نعرہ تکبیر۔ 1938 میں سیرا لیون مسلم کانگریس، جو سیرا لیون کی سب سے پہلی مسلم آرگنائزیشن ہے، کہ ایک جلسہ عام میں حضرت مولانا نذیر احمد علی صاحب کا ایک خطاب تھا، جس کی صدارت ملک کی ایک معروف شخصیت حیدر الدین صاحب نے کی، جنہیں کئی اعزازات ملے ہوئے تھے۔ ہر طبقہ ان کے علم کا لوہا مانتا تھا۔ مولانا کے خطاب کے بعد بڑے تکبر سے اس شخص نے اپنے صدارتی خطاب میں کہا کہ میرے نزدیک اس انڈین حاجی کی باتیں اور دلائل محض ملمہ سازی اور جھوٹ کا پلندہ ہیں۔ تکبر کی انتہا کرتے ہوئے اس نے کہا کہ میں تو اس کے جھوٹے مسیح کو ماننے کی نسبت یہ پسند کروں گا کہ میرا دماغ کام کرنا چھوڑ دے تاکہ اس انڈین مشنری کی باتوں پر غور ہی نہ کر سکوں اور اس فتنے سے بچا رہوں۔ خدا کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے، جس انجام کی اس نے تمنا کی تھی بالکل وہی اس کا نصیب بن گیا۔ چند مہینوں کے اندر اندر اس شخص نے منہ مانگی سزا پا لی، اس کا دماغی توازن بگڑ گیا اور اس حالت میں اس کی حالت اتنی غیر ہوئی کہ دیکھی نہ جاتی تھی۔ قریباً 2.5 سال تک موت و حیات کی کشمکش میں مبتلا رہنے کے بعد انتہائی عبرتناک حالت میں اس جہان سے چل بسا۔ دوسری جنگ عظیم کا دور شروع ہو چکا تھا۔ ہندوستان کے باہر کے مبلغین کو الاؤنس بھجوانا مشکل ہو چکا تھا اور جماعت کے حالات بھی تنگ تھے۔ اس پر حضرت مولانا نذیر احمد علی صاحب نے مرکز کو لکھا کہ ان کے 10 پاؤنڈ کے الاؤنس کو، جو کہ پہلے ہی بہت تھوڑا تھا، کو کم کر کے 5 پاؤنڈ کر دیا جائے اور وہ اسی میں گزارا کر لیں گے۔ مرکز نے ان کی درخواست کو منظور کر لیا۔ کچھ عرصہ بعد آپ نے درخواست دی کہ کام بڑھ گیا ہے، ایک اور مبلغ کو بھی بھجوا دیا جائے، اور الاؤنس کی جب بات آئی تو آپ نے فرمایا کہ جو الاؤنس مجھے ملتا ہے ہم دونوں اس کو آدھا آدھا کر لیں گے۔ اپنے پیارے خدا پر کیسا کامل توکل تھا کہ دنیاوی آسائشوں کی کچھ بھی پرواہ نہ تھی،
بلکہ لگن تھی تو بس یہ کہ مسیح دوراں کا پیغام ہر خاص و عام تک پہنچ جائے۔ تندرستی اور بیماری ہر دو حالتوں میں آپ نے اپنے اس کام کو کبھی ترک نہ کیا۔ مولوی محمد صدیق امرتسری صاحب روایت کرتے ہیں کہ ہم دونوں یعنی مولانا نذیر احمد علی صاحب اور وہ سفر پر پیدل جا رہے تھے۔ مولانا صاحب کو بخار تھا اور چلنا مشکل ہو رہا تھا۔ اس پر مولوی صدیق صاحب نے انہیں اپنے کندھوں پر اٹھا لیا۔ کچھ فاصلہ طے ہونے کے بعد آپ نے کہا کہ مجھے نیچے اتارو اور اب میرے کندھوں پر سوار ہو جاؤ، اب میں تمہیں آرام دوں گا۔ مکرم مولانا مبارک احمد نذیر صاحب مبلغ انچارج کینیڈا، جنہیں خود بھی سیرا لیون میں 23 سال سے زائد عرصہ خدمت کی توفیق ملی، آپ مولانا نذیر احمد علی صاحب کے بیٹے ہیں۔ آپ نے اپنے والد صاحب کے ساتھ نومبر 1945 میں اپنے سفر سیرا لیون کا حال کچھ یوں بیان کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ بحری جہاز میں 4 مختلف درجات کی ٹکٹیں تھیں، درجہ اول، درجہ دوم، درجہ سوم اور ڈیک جو اوپن سپیس ہوتا ہے، اور جماعت کے حالات اس قدر اتنے نہیں تھے کہ وہ کسی اور درجے کی ٹکٹ خرید سکتے، اور ان سب کے لیے ڈیک کی ٹکٹ خریدی گئی۔ کہتے ہیں کہ رات کو جب ہم سو گئے تو ایک اونچی لہر آئی اور ہم سب کو بھگو گئی۔ میری والدہ گھبرا کر اٹھیں، جلدی جلدی بچوں کو سمیٹا اور بہت پریشانی میں والد صاحب کو کہا کہ اب ہمارا کیا بنے گا؟ تو والد صاحب نے کہا کہ آمنہ گھبراتی کیوں ہو، صبح سورج نکلے گا تو سارے بستر خشک ہو جائیں گے۔ یہ سفر 3 ماہ تک جاری رہا اور ہر روز یہی صورتحال رہی۔ آج ہم ہوائی جہاز میں 6-7 گھنٹے کا سفر کرتے ہیں تو تھک جاتے ہیں اور ہمیں آرام کی ضرورت محسوس ہونے لگ جاتی ہے۔ ذرا تصور میں یہ بات لائیں کہ 3 ماہ تک ڈیک پر سفر کرنا کس قدر دشوار تھا، مگر یہ مجاہد احمدیت ان تمام مشکلات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے صرف اسی بات میں مگن تھا کہ جلد سے جلد منزل مقصود پر پہنچ کر دین اسلام کی تبلیغ میں لگ جائے۔ خاکسار جب سیرا لیون میں تھا تو وہاں کے نائب امیر صاحب مکرم سعید ہترج صاحب، جو کہ ایک لبنانی فیملی سے تعلق رکھتے ہیں، انہوں نے بتایا کہ بچپن میں بعض اور طلباء کے ساتھ انہیں بھی مولوی صدیق امرتسری صاحب کے پاس رہنے کا موقع ملا۔ مولوی صاحب جب تبلیغ کے لیے جاتے تو بعض بچے ان کے ساتھ ان کا سامان اٹھانے کے لیے جاتے۔ وہ بتاتے ہیں کہ ایک دن ہم نے دور سے دیکھا کہ مولوی صاحب اور ان کی فیملی گھر کے برآمدے میں بیٹھے بڑے مزے سے کھانا کھا رہے ہیں۔ انہوں نے اور بعض دوسرے بچوں نے کہا کہ آج لگتا ہے کوئی بہت مزے کی چیز بنائی گئی ہے، اس لیے جب مولوی صاحب اندر جائیں گے تو ہم بھی اس مزے کے کھانے میں سے کچھ کھائیں گے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب انہوں نے دیگچی کا ڈھکنا اٹھا کر دیکھا تو اس میں سادہ پیاز پکائے ہوئے تھے، جسے مولوی صاحب اور ان کی فیملی مزے لے لے کر کھا رہے تھے۔ مکرم عبدالسلام ظافر صاحب، سابق پرنسپل جامعہ احمدیہ UK، جنہیں 25 سال سیرا لیون میں خدمت کی توفیق ملی، وہ ایک سکول کے پرنسپل تھے۔ وہاں انہوں نے سکول کی نئی بلڈنگ بنائی۔ جب سکول کچھ چل پڑا تو جماعت نے انہیں وہاں سے کسی اور جگہ کسی دوسرے سکول کی مدد کے لیے ٹرانسفر کر دیا۔ ان کے جانے سے قبل گاؤں والوں نے ان کے اعزاز میں ایک تقریب کا اہتمام کیا۔ سب نے اپنے اپنے خیالات کا اظہار کیا، اپنے کلچر کے مطابق تحائف بھی پیش کیے۔ آخر پر مکرم عبدالسلام ظافر صاحب نے کہا کہ آج میں بھی آپ کو ایک تحفہ دے کر جا رہا ہوں۔ سب بہت حیران ہوئے کہ آپ کیا تحفہ دے رہے ہیں؟ تب آپ نے کہا کہ یہ سکول کی جو بلڈنگ آپ کے سامنے کھڑی ہے، اس کی ایک ایک اینٹ میں میرا اور میرے بچوں کا پسینہ ہے۔ یہی وہ قیمتی تحفہ ہے جو میں آپ کو دے کر جا رہا ہوں۔ پیسے نہ ہونے کی وجہ سے چھٹیوں میں اس بلڈنگ کی تعمیر کے سارے بلاک ظافر صاحب اور آپ کے دونوں بیٹوں نے مل کر بنائے۔ سیرا لیون کی ایک بااثر شخصیت، سابق وزیر مذہبی امور اور اپوزیشن پارٹی کے چیئرمین الحاج عثمان نور الدین جاہ نے بتایا کہ 40 کی دہائی میں جب آرچ بشپ UK نے سیرا لیون کا دورہ کیا تو اس وقت جماعت احمدیہ کے مبلغین نے فری ٹاؤن کے ٹاؤن ہال میں ایک کانفرنس کا انعقاد کیا، جس کا عنوان تھا آرچ بشپ کو قبول اسلام کی دعوت۔ ٹاؤن ہال کھچا کھچ بھرا ہوا تھا اور مبلغین احمدیت اسلام کی بڑائی عیسائیت کے مقابلے پر بیان کر رہے تھے۔ ان مبلغین کی مساعی کی بدولت آج سیرا لیون کا ہر چھوٹا بڑا احمدیت کی عزت کرتا ہے، خواہ وہ خود احمدی ہے یا نہیں۔ آج سیرا لیون میں 1000 سے زائد مساجد، 222 سکول، 3 ہسپتال اور 20 مشن ہاؤس انہی مبلغین کی مساعی کا پھل ہیں، جو آج ہمیں ایک تناور درخت کی شکل میں تر و تازہ دکھائی دے رہے ہیں۔
मुकर्रम दाऊद अहमद हनीफ साहिब मुबल्लिग सिलसिला अमेरिका को एक लंबा अरसा गैम्बिया में खिदमत दीन की तौफीक मिली। आप 60 की दिहाई में गैम्बिया गए। वो लिखते हैं कि इब्तदाई तौर पर उनकी तकर्रुरी जॉर्ज टाउन की जमात में हुई। वहाँ उन्होंने 5 पाउंड माहाना किराया पर एक छोटा सा मकान लिया। पहले महीने के अखराजात का जब बिल भिजवाया तो अमीर साहब का इरशाद मसूल हुआ कि जमात 5 पाउंड का मकान नहीं ले सकती, आप फ़ौरन 1.5 पाउंड का कोई घर देखें और बिजली की आपको ज़रूरत नहीं, जो काम लिखने पढ़ने के हों वो दिन में कर लिया करें और पानी दरिया से मंगवा लिया करें। इस पर उन्होंने एक छोटा सा कमरा जिसका साइज़ 14 बाई 12 था किराया पर ले लिया। इसको 2 हिस्सों में तकसीम किया। एक हिस्से में किचन बना लिया और दूसरे में चारपाई रख ली। दिन को चारपाई पीछे करके वहाँ टेबल कुर्सी लगा कर उसे दफ्तर बना लेते। ये थी जमात की माली हालत उस वक्त। मगर वो जज्बा जो हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम को मानने के बाद फ़िदायान अहमदियत में पैदा हो गया था, वो इन तमाम तकालीफ को हंसी खुशी बर्दाश्त करने का सहारा बन जाता और लगन होती तो सिर्फ़ एक कि किसी तरह सारी दुनिया तक ग़ुलाम अहमद मुश्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम पहुँचा दें। इस राह में अगर जान भी जाती है तो इसकी कुछ परवाह नहीं। जॉर्ज टाउन में जमात के क़याम के हालात के बारे में लिखते हैं कि शदीद मुखालफत हुई। लोगों ने कहा कि हमारे दरमियान तफ़रक़ा डालने आ गया है। 1-2 लोग जो अहमदी हुए उन्हें डराया धमकाया गया, असर रसूख इस्तेमाल किया गया, ख़ुद मुरब्बी साहिब के कत्ल के मंसूबे बनाए गए। मगर इन तमाम हालात के बावजूद अल्लाह ने इस मुजाहिद अहमदियत को सवाद कदम अता फरमाया और वहाँ मजबूत जमात का क़याम अमल में आया। जिस कदर मुखालफतें बढ़ीं उसी कदर खुदा ताला की ताईद और नुसरत के ज़िंदा निशान भी ज़ाहिर हुए। लोग बारिश के मुंतज़िर थे मगर कोई बारिश नहीं हो रही थी। सारा गाँव परेशान कि अब तो फसल नहीं होगी। मुकर्रम मुरब्बी साहब के पास जो चंद अहमदी थे वो आए कि क्या किया जाए। आपने बताया कि नमाज इस्तिस्का पढ़ी जाए और आपने उन्हें कहा कि कल सुबह मैदान में इकट्ठे हो जाएं। हम सब अहमदी नमाज इस्तिस्का पढ़ेंगे। अगले दिन सब अहमदी जिनकी कुल तादाद 9 थी मैदान में आ गए। 1-2 दूसरे लोग भी शामिल हो गए और नमाज इस्तिस्का अदा की गई। ये सूरत हाल देख कर मुखालफीन ने बहुत मजाक उड़ाया कि इनकी तादाद को तो देखो, ये तो मुसलमानों में तफरका डालने वाले हैं, इनकी खुदा ने क्यों सुननी है। गर्ज उन्होंने बहुत मजाक उड़ाया। मुरब्बी साहिब कहते हैं कि उस रात वो नमाज के लिए खड़े हुए और अपने रब से इल्तजा की कि उस वक्त तक फ़र्श नहीं उठेंगे जब तक कि बारिश न हो जाए। इस कादिर खुदा ने इन इल्तजाओं को सुना और आधी रात को बारिश शुरू हुई और हर तरफ जल थल हो गया। इस निशान का मुखालफीन पर बहुत असर हुआ और उनकी मुखालफत में कुछ कमी भी हुई। आप एक लोकल मिशनरी अलहाज इब्राहिम जकनी के बारे में लिखते हैं कि वो बहुत नेक और दुआगो आदमी थे। ये लोकल मिशनरी जब एक गांव में तबलीग के लिए गए तो सारी बात सुनने के बाद गांव के नंबरदार ने कहा कि मैं तुम्हें अपनी आंखों से देखना नहीं चाहता। ये बात सुनकर इस मुतवक्कल मिशनरी ने बड़े ही पुरवकार और तवक्कुल से पुरलहजे में कहा कि इंशाअल्लाह तुम्हारी आंखें मुझे आइंदा नहीं देख सकेंगी। और ऐसा ही हुआ कि चंद दिन बाद इस नंबरदार की बिनाई चली गई। इन तमाम मुखालफतों में एक लुबनानी बहुत आगे था। इब्तदा में उसने मुरब्बी साहिब की काफ़ी मदद भी की और जमात भी कबूल कर ली, मगर अपनी ताकत के घुमंड में मुखालफत पर उतर आया। खुदा ने उसे भी इबरत का निशान बना दिया। उसकी दुकानें ख़त्म हो गईं, कारोबार तबाह हो गया और वो जो ये दावे करता था कि मैं अहमदियत को यहाँ लाया हूँ, मैं ही इसे यहाँ से बाहर धकेल दूँगा, इस मुखालफत में पाई पाई का मोहताज हो गया और बिलाखिर तौबा करके दोबारा जमात में दाखिल हो गया। इन तमाम नामसाइद हालात, मुखालफतों, जान के ख़तरों के बावजूद इन मुबल्लिगीन के सर पर एक ही धुन सवार थी। उनकी ज़िंदगियों का एक ही मतम नज़र और एक ही अज़्म था जो उनकी हिम्मतों और इरादों को जवान रखे हुए था कि फैलाएंगे सदाकत इस्लाम कुछ भी हो, जाएंगे हम जहाँ भी कि जाना पड़े हमें, महमूद करके छोड़ेंगे हम हक को आश्कार, रुए ज़मीं को खा हिलाना पड़े हमें। एक दफ़ा मौलाना नज़ीर अहमद मुबशर साहिब जो गाना में मुबल्लिग थे, एक इलाके में सदाकत और ज़ुहूर इमाम महदी की इलामात पर लेक्चर दिया, मगर इलाके के ईसाइयों और मुसलमानों ने गलियों में नाचना और गाना शुरू कर दिया कि महदी ज़ाहिर नहीं हुआ क्योंकि ज़लज़ला नहीं आया। आपने जब ये सुना तो वाज़ेह ऐलान किया कि अगर तुम ज़लज़ले के ख्वाहिशमंद हो तो अल्लाह ताला हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम की सदाकत के लिए ज़रूर ज़लज़ला भेजेगा। जिस रात आप प्रोग्राम के मुताबिक इस इलाके में तीसरे जलसे के लिए पहुँचे तो इस रात इस इलाके में शदीद ज़लज़ला आया। सारा इलाका ज़लज़ले से लर्ज़ उठा। ये एक अजीम निशान था
غیر احمدیوں اور عیسائیوں نے کہنا شروع کر دیا کہ امام مہدی آ گیا ہے، کیونکہ زلزلہ آ گیا ہے۔ اس نشان کے ظاہر ہونے پر اس علاقے میں 1 مہینے کے اندر 180 افراد نے بیعت کی۔ یہ وہ پیار کے سلوک ہیں جو خدا اپنے پیاروں کے لیے دکھاتا ہے اور دنیا کو بتاتا ہے کہ اگر تم ان کے مقابل کھڑے ہوگے تو مجھ سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ میری سچائی کو دنیا میں پھیلانے کے لیے جو بھی کوشش کرے گا وہ میری غیر معمولی تائید و نصرت سے نوازا جائے گا۔ تبلیغی میدان میں تائید الہی کے بے شمار واقعات جو دنیا کے ہر کونے میں احمدی داعیان مشاہدہ کرتے ہیں، ہر داعی اللہ کو یہ کامل یقین دلاتے ہیں اور ان کے ارادوں کو مضبوط سے مضبوط تر کرتے ہیں کہ جو بھی انبیاء علیہ السلام کے نقش قدم پر چلتے ہوئے دعوت اللہ کے عظیم فریضہ کو ادا کرنے کا علم اٹھائے گا، زمین و آسمان کا خدا قدم قدم پر اسے اپنی غیر معمولی تائید و نصرت سے نوازتا چلا جائے گا۔ یہ واقعات ماضی کا حصہ نہیں، آج بھی داعیان دنیا کے مختلف حصوں میں انہی راہوں پر چلتے ہوئے اپنے رب کی خوشنودی پانے کی تڑپ لے کر دعوت اللہ کے میدان میں اترے ہوئے ہیں اور تائیدات الہی کے عظیم الشان ایمان افروز واقعات اپنی زندگی کو منور کر رہے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، آج اس عظیم ذمہ داری کا بوجھ ہمارے کندھوں پر ہے اور کل یہی بوجھ ہماری اولادوں نے اٹھانا ہے۔ ہمارے بزرگوں نے جو کہا وہ کر دکھایا۔ آج حضرت مولانا نذیر احمد علی صاحب کی قبر ہمیں بلا رہی ہے کہ کہاں ہیں وہ نوجوان جو اس مقصد یعنی دعوت اللہ کے فریضہ کو پورا کرنے کے لیے اپنا تن من دھن قربان کرنے کے لیے تیار ہیں؟ کہاں ہیں وہ نوجوان جو ہر آسائش، ہر سہولت، ہر خوشی، ہر نفع کو صرف اور صرف اپنے رب کا پیغام پہنچانے کی خاطر قربان کرنے کے لیے تیار ہیں؟ کہاں ہیں وہ نیک اور سعید روحیں جو آج اپنے بچوں کو ایسی ٹریننگ دے رہی ہیں کہ کل وہ اس دین کے معمار بن سکیں، ان بوجھوں کو اٹھانے والے بن سکیں، ان قربانیوں کو قلب کی سچائی کے ساتھ قبول کر سکیں؟ آج جماعت کو پہلے سے زیادہ ایسے لوگوں کی ضرورت ہے جو اس کام کی ذمہ داری اٹھانے والے ہوں۔ آج جماعت کو مولانا عبدالرحیم صاحب نیر، مولانا نذیر احمد علی صاحب، مولانا نذیر احمد مبشر صاحب جیسے ہزاروں داعیان کی ضرورت ہے تاکہ مسیح محمدی کا پیغام امن ساری دنیا میں جلد سے جلد پھیل جائے اور دنیا کو اس اندھیرے اور تباہی سے نجات دلائی جا سکے جس کی اتاہ گہرائیوں میں یہ دنیا گرتی چلی جا رہی ہے۔ حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ خوشی اور مسرت اور عزم اور یقین کے ساتھ آگے بڑھو۔ تبلیغ کی جو جوت میرے مولا نے میرے دل میں جگائی ہے اور آج ہزار سینوں میں یہ لو جل رہی ہے، اس کو بجھنے نہیں دینا، اس کو بجھنے نہیں دینا۔ تمہیں خدائے واحد و یگانہ کی قسم اس کو بجھنے نہیں دینا۔ اس مقدس امانت کی حفاظت کرو۔ میں خدائے ذوالجلال والاکرام کے نام کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اگر تم اس شمع کے امین بنے رہو گے تو خدا اسے کبھی بجھنے نہیں دے گا۔ یہ لو بلند تر ہوگی اور پھیلے گی اور سینہ بسینہ روشن ہوتی چلی جائے گی اور تمام روئے زمین کو گھیر لے گی اور تمام تاریکیوں کو اجالوں میں بدل دے گی انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔